السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس نے اپنے آپ کو وینزویلا کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب آپ دیکھیں اس کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس نے پوری دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ پاور، سب سے بڑی چیز ہے اکانومی جس ملک کی تگڑی ہوگی وہی سب پہ راج کرے گا، اور امریکہ جس طرح سے کوئی 150-200 سال سے وہ دنیا پہ راج کر رہا ہے، اور ان کا اسی طرح سے یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا کنٹری ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کمزور کنٹری ہے۔ جو ان کو ٹکر دینے والے لوگ ہیں یہ ان کو قابو نہیں کر سکتے، یہ قابو کریں گے تو صرف ان کو کہ جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ رشیا ہے۔ اب آپ رشیا دیکھیں تو وہ طاقتور ہے، تو اب رشیا کو جو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس نے یوکرین میں کتنی ماری اور جنگ چھیڑی تھی، یہ سارا یورپ اور امریکہ ان کے خلاف ہے، ان کے سانسیں منجمد کر دیے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل نہیں کر رہے اور ڈر بھی نہیں رہے، وہ الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور امریکہ کی جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ ایک بھی اٹیک کرے رشیا پہ، کیونکہ رشیا جو ہے وہ ان کو ٹکر دینے کے قابل ہے، ان کو مٹانے کے قابل ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ ان کو اٹیک کرتے ہیں کہ جو ان کو پتہ ہے کوئی کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اسلحہ نہیں ہے، یا ان کی فورس نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو وینزویلا کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو اب یعنی کہ یہ ایک ساتھ امریکہ اور ساتھ جو ہے وہ وینزویلا کو بھی چلائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وینزویلا از اے کالونی آف یو ایس، تو یہ یو ایس کی ایک کالونی بن چکی ہے وینزویلا، جس کے ٹرمپ چلائے گا۔ ٹرمپ کے حکم کے مطابق وینزویلا چلے گا، کیونکہ وہاں کے جو پریزیڈنٹ کو تو وہ اٹھا کے لے کے آئے تو باقی اور کیا رہ گیا ہے۔ ایک ملک کے اگر ایک بندہ صدر کو یا وزیر اعظم کو، جیسے ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کو اٹھا کے کوئی اگر لے جائے تو اس کے بعد کیا چیز رہتی ہے؟ اس کے بعد عوام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی کہ ملک کا جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کو بھی کوئی اٹھا کر لے جائے، اغوا کر کے لے جائے، کڈنیپ کر لے اس کو، تو عام بندے جو ہیں ان کا کیا مشکل ہے، یا ان کو چلانا کوئی مطلب یعنی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اب جو ہے ان کی ٹریڈ ہونی تھی، انڈیا کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہونا تھا، لیکن انڈیا کا جو یہ DW نے یہ شائع کیا ہے کہ انڈیا کے جو معاہدہ ہے انڈیا کا اور امریکہ کا آپس میں جو تھا ٹریڈ کا معاہدہ ہونا تھا، جس میں بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہونی تھی، لیکن اس میں یہ جو ہے مودی نے اس کو کال نہیں کی ٹرمپ کو، پھر وہ جو ایگریمنٹ وہ سائن نہیں ہو سکا۔ اب چیز کیا، آپ یہ سوچیں کہ مودی جو ہے وہ آزاد فورن پالیسی رکھتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ آزاد فورن پالیسی رکھتا ہے، وہ اپنی فورن پالیسی لے کے اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی تو کیا ہوتا، مطلب بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں پروپیگنڈے اور یہ وہ، تو یہ کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستان میں ایسا ہوتا، پاکستان میں تو انہوں نے کیا ہے کہ جی اس کو نوبل انعام دیا جائے، تو کم از کم انڈیا والوں نے یہ تو نہیں کیا کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے، ہمارے دشمن ہے، ٹھیک ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو دشمن مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد نہیں کیا، جس نے کروڑوں مسلمانوں کی جانیں لی ہیں۔ یہ سارے جتنے مسلم ورڈز میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے US اور ٹرمپ نے کتنا، آپ سوچیں، خود اندازہ لگائیں، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ ان نے کتنی تباہی مچائی ہے، اور اس کے پیچھے نہ پیچھے کسی طرح دیکھیں گے آپ تو US کا ہاتھ ہوگا۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ پاکستان کے گورنمنٹ ہوتی یا پاکستان کے اس طرح سے نمائندے ہوتے تو وہ ایک دم سے جو ہے اس کو کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ تو بڑا صحیح کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور یہ بہت ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ نوبل انعام اور ہماری ٹریڈ ہو گئی ہے، اور اس کو جی نوبل انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا انہوں نے، یہ بھی بڑی شرمناک بات ہے، ہم سب لوگوں کے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ایک قاتل ہے مسلمانوں کا، کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کا، ہم اس کو جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں